पेश खिदमत है एक आमिल की दहशतनाक कहानी। मेरा नाम अब्दुल कदूस है और मेरा ताल्लुक छतरपानी जो कि मरी के करीब इलाका है वहाँ से है। GHQ रावलपिंडी से मखसूस फौजी जहाज C-130 के जरिए 1967 में ढाका के EME हेड ऑफिस पहुंचा। वहां से आगे हमारा तबादला जैसूर कर दिया गया। पहली नज़र में मुझे वहां कोई चीज़ पसंद ना आई। वहां के मौसम में चिपचिपाहट, मच्छरों और खटमलों की बहुतात थी जो कि मगरबी पाकिस्तान से नए आने वालों के लिए उकताहट और बेचैनी का बायस बनती थी। जिस फौजी बैरक में हमारी रिहाइश थी वहाँ 95% नफरी मुकामी बंगालियों की थी। मुझे उनके हुलिया और लिबास से कोफ्त होती थी। उनकी तंग नजरी की वजह से हम चंद मगरबी पाकिस्तान के फौजी एहलकारों ने अपना इलादा ग्रुप बनाया हुआ था। नीज हम मगरबी पाकिस्तान वालों की तादाद बमुश्किल 7 से 8 साथियों पर मुश्तमिल थी। अगरचे इस फौजी बैरक में मेरी तमाम साथियों से अलैग सलैग थी, लेकिन वहीद कुरैशी नामी सिपाही जिसका ताल्लुक मंदरा जिला रावलपिंडी से था, इससे मेरी दोस्ती बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि मेरी और इसकी दोस्ती पूरे बैरक में मशहूर हो गई थी। वहीद कुरैशी दर हकीकत मेरी फितरत और पसंद के ऐन मुताबिक था। वो बेहद कम गो और किताब दोस्त होने के अलावा अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। वो अक्सर इतवार या जुमा के रोज मुझे बाजार ले जाकर मेरी बहुत खातिर तवाज़ो करता। हम इस रोज खास तौर पर जैसूर के इकलौते बाजार में जाकर नारियल, अनानास वगैरह और कटहल का हलवा लाजमन खाते थे। ड्यूटी के बाद हम ज्यादातर वक्त अक्सर इकट्ठे गुजारते, यानी खाना पीना भी हम एक दूसरे के साथ ही करते। हम एक दूसरे के न सिर्फ गहरे दोस्त थे बल्कि हमराज भी थे। वहीद कुरैशी के ज़ेरे मुतालिया कुतुब में जहाँ दीगर मौज़ूआत का ज़ख़ीरा था, वहाँ चंद कुतुब बड़ी पुरस्रार और जादुई मौज़ूआत पर मुश्तमिल थी, जिनको मैंने इससे मांग कर पढ़ने की कोशिश भी की तो इसने देने से इनकार कर दिया। मैंने इससे पूछा कि यार तू ये कुतुब मुझे क्यों नहीं पढ़ने देता। मेरे इस सवाल को वो अक्सर टाल देता। इसकी ये बात मेरी समझ से बालातर थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक जुमा के रोज हमने इकट्ठे जैसूर की जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ी। इसके बाद इसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें मस्जिद से सीधा लाला के मशहूर होटल पर लेकर जाऊंगा, वहाँ पहले हम खाना खाएंगे। मुझे भी लालच आ गया क्योंकि जुमा के रोज हमें फौजी लंगर से चने की पतली दाल मिला करती थी। बहरहाल मैं इसके साथ हो लिया। इसने सबसे पहले साइकिल रिक्शा को मस्जिद के करीब रोका, फिर मुझे रिक्शा में लेकर बैठा तो मैंने पूछा, यार किधर जा रहा है? तो वो बोला, चंद मिनट की बात है, मुझे एक जरूरी काम है, वो जरा कर लूं, फिर लाला के होटल जाकर पेट पूजा करेंगे। मैं भी इसकी बात सुनकर खामोशी से बैठ गया। इसने रिक्शा को एक वीराने में रुकने को कहा तो रिक्शा वाले ने भी हैरानगी के आलम में कहा, जी इधर रोक दूं, लेकिन ये जगह तो बहुत वीरान है, आप यहाँ रुकेंगे? बस इधर ही रोक दे। इसने रिक्शा वाले से कहा, अच्छा जी जैसे आपकी मर्जी। इसने रिक्शा रोक दिया। मैं भी बड़ी हैरत के आलम में वहीद को देख रहा था कि इस वीराने में उसे क्या काम पड़ गया। बहरहाल मैं खामोशी से सोचने लगा कि आगे देखूं क्या होता है। वहीद ने मुझे कहा, यार तू चंद मिनट जरा इस दरख्त के नीचे इंतजार कर, मैं अभी आता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो मेरे बोलने से पहले ही तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। वहाँ आदम ना आदम की जात। रिक्शा वाला भी इस अजीब डरावने माहौल से जान छुड़ाकर भाग गया था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी तेजी से वहीद का पीछा करने लगा। वो मुझसे बहुत आगे चल रहा था और उसे मालूम न था कि मैं इसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ। इस वीराने में ऐसा मकाम आया जहाँ वीराने के बिल्कुल ऐन सामने बड़ी सी दीवार थी जो कि गालिबन किसी स्कूल या किसी सरकारी इमारत की होगी। वो इस दीवार के सामने बड़े अजीब अंदाज से खामोशी से साकत खड़ा हो गया। इसने अपनी आंखें इस तरह बंद की जैसे किसी कदीम तस्वीर या बुद्ध मजहब में गौतम बुद्ध इसके मखसूस अंदाज में तपस्या करते हुए नजर आता है। इसने अपनी आंखें बंद करके न जाने किस जबान में कोई इबारत पढ़ना शुरू कर दी और फिर यकदम खामोशी इख्तियार कर ली। वो इस अमल में तकरीबन 4-5 मिनट तक साकित रहा। फिर इसने अपनी आंखें झटके से खोल दी। वो पसीने में शराबूर था। मैं भी हैरानगी और परेशानी के आलम में खुद भी खौफ से लरजने लगा। इसने खिलाफे तवक्को मुझे अपने करीब देखा तो शदीद गुस्से के आलम में मुझे डांटते और चिल्लाते हुए कहा, तू मेरे पीछे क्यों आया? मैंने तुझे कहा था इस दरख्त के नीचे जरा रुक कर मेरा इंतजार कर, लेकिन तूने मेरा कहा नहीं माना। वहीद भाई, मैं दरअसल इस वीराने में डर गया था और दूसरे में कुछ बोलता कि आप तेजी से आगे बढ़ गए। पहले तो इसने मुझे गुस्सीली नजरों से देखा, लेकिन बाद में शांत होकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, यार मुझे माफ कर दे, मैंने ख्वामख्वाह तुझको डांट पिला दी, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। ये क्या माजरा है? वहीद से मैंने सवालिया अंदाज में इस्तफसार किया तो इसने एक लम्हा को तवक्कुफ किया और कुछ सोचने के बाद गहरा सांस खींचते हुए बोला, जबकि तूने सब कुछ अपनी नजरों से देख लिया है तो मुझसे वादा कर कि ये बात किसी और से नहीं कहेगा, ये मेरा एक राज है। मैंने इस बात में सर हिला दिया। इसने जब महसूस किया कि मैं इसके एतमाद का आदमी हूँ तो इसने मुझसे कहा,
पहले तो मैं तुझे अपने वादे के मुताबिक लाला के होटल से बेहतरीन खाना खिलवाता हूँ, बाद में तुझे अपना एक खुफिया और अहम राज बताऊंगा। मेरी आतिशे इश्तियाक भड़क उठी। मैंने इससे कहा, पहले तू मुझे असल मामला बता। तो इसने कहा, मैं तुझे ये बात आराम और सुकून से बताऊंगा, लेकिन पहले हम खाना खाएंगे। इस वक्त मेरे पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं। वो मुझे लाला के होटल ले गया। वहाँ हमने खूब सैर होकर खाना खाया। फिर इसने मुझे बतलाया कि मैं तुझे जिंदगी का एक ऐसा राज बता रहा हूँ जिसकी असलियत का सुनकर तुझे यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं तुझे तेरी आंखों से एक बड़ी अजीब चीज दिखलाऊंगा। मैंने तजस्सुस से पूछा, वो क्या है? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुझ में हिम्मत है तो तुझे तेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन तूने अपने दिल को थाम कर रखना है। इसके बाद हम दोनों सीधा इस मुकाम पर साइकिल रिक्शा के जरिए पहुंचे। इसने मुझे एक मखसूस जगह खड़े होकर कहा, इस दीवार को गौर से देख और जो मैं पढ़ूं उसे तू भी दोहराना, और फिर जो भी चीज तुझे नजर आए तो घबराना नहीं, मैं तेरे पीछे ही हूँ। बहरहाल मैंने हिम्मत को यकजा किया और खौफ और तजस्सुस के साथ इस दीवार की जानिब बगौर देखता रहा। वो अपने मुंह में कुछ बड़बड़ाता रहा। मैं काफी देर तक दीवार की जानिब देखता रहा, लेकिन मुझे कुछ नजर ना आया। मैंने इससे कहा, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसने फौरन अपना अमल बंद किया और मुझे डांटते हुए कहा, अभी जो चीज मैं तुझे दिखलाना चाहता था वो तुझे दीवार में नजर आने ही वाली थी, लेकिन तूने दरमियान में बोल दिया। अब मुझे ये अमल फिर से दोहराना पड़ेगा। तू आराम और सब्र से सिर्फ दीवार की तरफ देख, और अगर अब तूने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा, इसने मुज़ाहिया अंदाज में कहा। मैं दोबारा गौर से दीवार की जानिब देखने लगा। 7-8 मिनट मुसलसल दीवार की तरफ देखने पर वाकई एक नुस्वानी सूरत नुमाया तौर पर नजर आई। बाल खुले लहराते हुए नक्श दिलकश और इंतहाई सहर अंगेज थे, लेकिन यकदम एक झमाके से मेरी नजरों से वो गायब हो गई। ये तो कोई बहुत खूबसूरत पुरस्रार मखलूक लड़की महसूस हो रही थी। मैंने कहा, हाँ तुमने सही पहचाना, लेकिन ये कैसे हुआ? मैंने इससे पूछा। यार चल, अब देर हो रही है, बैरक में रात के वक्त मेरे पास आना। रात हुई तो मैं इसके पास खसूसी तौर पर पहुंच गया और इससे पुरतजस्सुस अंदाज में दीवार के करीब नजर आने वाली मावराई हसीना के मुताल्लिक पूछा। वो एक लम्हा को मुस्कुराया और मुझे शदीद नींद के गलबा का बहाना करके टाल दिया। दूसरी सुबह पूरे बैरक में खबर मशहूर हो गई कि वहीद कुरैशी की आउट ऑफ टर्न तरक्की हो गई और उसे 1 साल की बुनियादी तनख्वाह के बराबर बकिया भी मिल गया है। इसने दरअसल अपनी प्रमोशन के लिए हेड ऑफिस में अपील की हुई थी। वो खिलाफे तवक्को मंजूर हो गई। इसका रुका हुआ और मुश्किल तरीन काम हो गया था। ये राज मैं ही जानता था कि वहीद कुरैशी जादू टोना और अमल करने वाला शख्स है, लेकिन क्योंकि मैंने उसे जुबान दी हुई थी इसलिए मैं अपने वादे का पास रखते हुए खामोश था। इस दौरान जूनियर कमिश्नर के लिए ढाका में चंद पोस्टें आई। हमारी कोर के तकरीबन 200 लोगों ने अप्लाई किया। मजे की बात यह है कि वहीद कुरैशी इस स्कीम में सिलेक्ट हो गया। वो एक बार फिर किस्मत का धनी रहा, यानी वो सिपाही की रैंक से निकलकर बराह रास्त 2nd लेफ्टिनेंट बन गया। हम सब पै दर पै इसकी कामयाबी को देखकर हैरत ज़दा थे। कई बार लोगों ने इससे इसका राज जानने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत चालाकी से बात को टाल जाता। वो था तो मेरा गहरा दोस्त, मगर अफसर बनने के बाद भी वो बिल्कुल न बदला। मुझसे इसका रवैया पहले जैसा ही था जैसा कि सिपाही दौर में था, जरा भी मगरूर ना हुआ था। वो बदस्तूर मुझे इतवार और जुमा के दिन लाला के होटल में खाना खिलाता, लेकिन हस्बे मामूल उन दिनों भी इस दीवार के पास जाकर अपनी महबूबा से जरूर मिलता। मैं एक रोज इसके पीछे पड़ गया तो इसने मुझसे कहा, अब्दुल कदूस, मैं जिस काम में पड़ा हुआ हूँ वो तू नहीं कर सकता। नहीं, मैं कर सकता हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी तरक्की करनी है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, इस वक्त तू क्या चाहता है? तेरा इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? इसने मुझसे पूछा। मेरे यूं तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन सरे दस्त बड़ा मसला ये है कि मेरे पीछे गांव में मेरे घर के माली हालात बहुत ख़राब हैं, और ये भी है कि मुझसे छोटे 2 भाइयों की तालीम अधूरी रह गई है। मुझसे यानी दूसरे नंबर वाला भाई आजकल बेरोजगार है। काश उसे कोई नौकरी मिल जाए और हमारे घर के माशी हालात दुरुस्त हो जाए। मैंने उसे रुंधी हुई आवाज़ में कहा। ये सुनकर इसने मुझसे कहा, एक काम करेगा? अगर कर सके तो तेरी तकदीर बदल जाएगी जैसे मेरी बदल रही है। हाँ, मैं वो हर काम करने को तैयार हूँ जो मेरी तरक्की के लिए बेहतर है, मैंने कहा। इसने मुझे जोश दिलाते हुए कहा, मैंने एक जिन को काबू किया हुआ है जो कि अभी मेरे मुकम्मल काबू में नहीं है। मुझे जिस आमिल ने ये जिन काबू करने का तरीका यानी चिल्ला काटना बतलाया है वो 3 मरहलों में है। हर मरहला अलहदा और बड़ा सबर अंगेज सख्त चिल्ला है। कितना सख्त होगा? अबे इतना सख्त होगा कि तू देखेगा तो तेरे एहसान खता हो जाएंगे, और चिल्ला को शुरू करने से पहले इसके तकाजे भी बहुत सख्त हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि तू नहीं कर सकेगा। यार, तेरी तरक्की और शानो शौकत को देखकर
میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی تیری طرح محنت کروں۔ اچھا اگر تو بضد ہے تو سن، ہمارے اس کام کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کرنا یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کسی نئی قبر میں سے کسی مردے کا تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا درکار ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے چونک کر کہا۔ تیری ہوا نکل گئی نا، کیسے ہوگا؟ ارے بے وقوف، یہ کام اتنا آسان نہیں۔ ابے جن کو قابو کرنا کوئی اماں جی کا کھیل نہیں۔ ویسے تو پرواہ نہ کر، میرے پاس اس کا بندوبست ہے۔ وہ کیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں نے قریبی قبرستان کے لالچی گورکن کو پھنسا رکھا ہے۔ جب بھی میں نے مخصوص چلہ کاٹنا ہوتا ہے، اس کی ہتھیلی پر 200 روپے رکھ دیتا ہوں۔ وہ مجھے کسی نہ کسی طرح لاش کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا لا کر دیتا ہے۔ اس ٹکڑے کو تو کیا کرتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا کرتا ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ابے اس کا قیمہ بنا کر کھاتا ہوں۔ تو اسے کھاتا ہے؟ اور کیا، یہ چلہ کی پہلی شرط ہے، وحید مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے پہلے بھی تجھ سے کہا ہے کہ تجھ میں یہ کام کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ نہیں، میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ میں وہ ہر عمل کرنے کو تیار ہوں جو میرے مسائل کو حل اور مجھے ترقی میں مدد دے۔ تو پھر ہمت کر اور مجھ سے دن طے کر۔ میں نے بھی اپنے دوسرے مرحلے کا چلہ کاٹنا ہے، لیکن تیرا معاملہ ابھی شروع ہوا ہے اور یہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ میں تجھے اس کے لیے چند ابتدائی شرائط اور طریقہ بتلا دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تجھے میرے ساتھ قبرستان جانا ہوگا، اور پھر وہاں ہمیں گورکن ایک تازہ لاش کے گوشت کا ٹکڑا دے گا۔ پھر اسے ہم قیمہ بنا کر آدھا آدھا کھائیں گے۔ کچا گوشت اور وہ بھی مردے کا، یہ بات میرے دل میں آئی، لیکن میں نے اس کے سامنے اس بات کا اظہار نہ کیا۔ اس نے پھر مجھ سے کہا، ہفتہ کی رات 8 بجے کا وقت طے ہوا۔ اس نے کہا، میں ٹھیک وقت پر قبرستان آ جاؤں گا۔ تو دل و دماغ سے تیار ہو کر سیدھا شکور خان گورکن کی جھونپڑی میں آ جانا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات جیسور کی آب و ہوا میں سخت سردی تھی، لیکن خوش قسمتی سے بارش نہ تھی۔ میں وعدے کے مطابق پورے 8 بجے مذکورہ قبرستان پہنچا۔ ایک طرف سخت سردی اور دوسری طرف قبرستان کی گہری خاموشی دل کو دہلا رہی تھی۔ میں خوفزدہ قدموں سے چلتا ہوا جب شکور کی جھونپڑی میں پہنچا تو وہ اس وقت موجود نہ تھا، صرف وہاں ایک دیا جل رہا تھا۔ میں وہاں ایک طرف سہما ہوا اکیلا کھڑا ہو گیا۔ اس لمحے میں مجھے ایسا لگا تھا جیسے اس شہر خاموشاں کے مردوں کے درمیان صرف میں ہی ایک زندہ انسان ہوں۔ پتہ نہیں وحید آتا ہے کہ نہیں۔ میرے دل و دماغ میں مختلف اندیشے منڈلانے لگے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بوڑھی مردانہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ جی آپ عبد القدوس ہی ہیں؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک کھردری شکل کا ایک بوڑھا شخص اپنے ہاتھوں میں کسی کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی چیز پکڑے ہوئے تھا۔ میں شکور خان گورکن ہوں۔ یقیناً آپ وحید قریشی کے دوست ہیں جنہوں نے آج یہاں آنا ہے۔ ہاں میں عبد القدوس ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے بولا، آج بہت سردی ہے۔ میں نے سکوت توڑتے ہوئے کہا، ہاں آج واقعی کچھ زیادہ ہی سردی ہے۔ گورکن نے جواب دیا، میں لکڑیاں جلا کر آگ جلاتا ہوں کیونکہ آج رات فجر تلک آپ دونوں نے ایک قبر میں ننگے بدن سے جن کو قابو کرنے کے لیے عمل کرنا ہے۔ آپ ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر لیں۔ اور ہاں، میں تمہارے لیے جن کو قابو کرنے کے لیے پہلی شرط کے مطابق لاش کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر لایا ہوں۔ پتہ نہیں وحید قریشی آئے گا کہ نہیں۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا، وہ ضرور آئے گا، اس نے مجھے 200 روپے ایڈوانس دیے ہیں۔ تم بھی کوئی جادو وغیرہ یا جنوں کو قابو کرنے کا کوئی عمل کرتے ہو؟ میں نے کہا، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو ایک غریب انسان ہوں۔ ہم تو اس قبرستان کی مٹی کے ڈھیر میں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں مر جائیں گے۔ تم نے سنا ہوگا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے، بس ہم نے اس مٹی میں مٹی ہو جانا ہے۔ باؤ جی، آپ لوگوں کی طرح ہماری کوئی بڑی خواہش یا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی فطرت کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ یا آگے بڑھنے کا لالچ ضرور ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، ہوتا ہوگا، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے تو صرف اپنی مزدوری سے غرض ہے۔ مجھے تو ویسے بھی اس دور میں 200 روپے بھاری معاوضہ مل جائے گا، اور مجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا، لگتا ہے صاحب جی آگے۔ اس نے دروازہ کھولا تو وحید قریشی ہمارے سامنے باریک ململ کی قمیض اور کاٹن کی مختصر بنگالی دھوتی پہنے کھڑا تھا۔ دیکھو، میں نے کہا تھا نا کہ وحید صاحب وعدے کے پکے ہیں، ضرور آئیں گے۔ وحید نے شکور خان سے مخاطب ہو کر کہا، گوشت تیار ہے؟ ہاں جی۔ اور شکور نے اخباری کاغذ میں لپٹی ہوئی چیز وحید کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ ویری گڈ، یہ تو بڑا اچھا کام کر دیا، لیکن یہ بڑا ٹکڑا ہے، اسے آدھا کر کے اس کو قیمہ بنا دو تاکہ عمل پڑتے وقت اسے آسانی سے نگلا جا سکے۔ مجھے اسے دیکھ کر ابکائی آئی اور کراہت محسوس ہونے لگی، لیکن میں نے بالکل بھی اس کا احساس اس کے سامنے نہ کیا۔ میرے لرزتے ہوئے پاؤں اور سخت سردی کے باوجود میرے ماتھے پر پسینے کو دیکھتے ہوئے وحید نے مجھے کہا، دیکھو عبد القدوس، تم میرے دوست اور ہمراز ہو، اب بھی وقت ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ دیکھو، جو کام میں اور تم کرنے جا رہے ہیں وہ بہت کٹھن، تکلیف دہ اور خطرے والا ہے۔ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی تخت یا تختہ۔
سیدھا ہو گیا تو وارے نیارے، اور اگر الٹا ہو گیا تو تختہ بن جائے گا، یعنی اگر جن قابو نہ آیا اور وہ بگڑ گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ میں نے وحید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس وقت اتنے مسائل کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں کہ میں ذہنی طور پر تمہاری ہر بات ماننے اور اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر وحید نے گہرا سانس لیا اور مجھے کہا، اچھا یہ بات ہے تو تمہاری مرضی، میں تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں جن قابو کرنے کے لیے پہلے مرحلے کا عمل کرواتا ہوں۔ اس مرحلے میں سب سے پہلے تمہیں یہ مردہ انسان کا قیمہ کھانا پڑے گا اور ساری رات ایک خالی قبر میں میرے پیچھے بیٹھ کر وہ پڑھنا ہوگا جو میں پڑھوں گا۔ پھر آخر میں تمہیں ایک بدشکل جن نظر آئے گا، اسے دیکھ کر ڈرنا نہیں، بس اس سے اپنی خواہش کا اظہار کر دینا، لیکن ہاں اس عمل میں تمہیں اپنی قمیض اتارنی ہوگی اور یہ عمل فجر کی نماز سے پہلے تلک جاری رہے گا۔ اور ایک بات میں تمہیں بتلانا بھول گیا، تم نے عمل کرنے سے لے کر اس کے ختم ہونے تک کوئی چھوٹا بڑا پیشاب نہیں کرنا، جو کرنا ہے پہلے کر لو، لیکن استنجے کے ساتھ۔ آپ کا تو غالباً دوسرا مرحلہ ہے، شکور خان نے وحید کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں میرا دوسرا مرحلہ ہے، عبدالقدوس کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آج کے بعد آخری اور تیسرا مرحلہ رہ جائے گا، اس کے بعد مطلوبہ جن آپ کے مکمل قابو میں آ جائے گا۔ شکور خان نے کہا، ہاں پھر میں اپنی زندگی کی ہر خواہش اس کے ذریعے پوری کر پاؤں گا۔ وحید نے فخریہ انداز میں کہا، چلیں صاحب، اس گوشت کا قیمہ بنا کر اسے 2 حصوں میں لاتا ہوں۔ شکور خان نے کہا۔ وحید پہلے قبر کے اندر کودا اور پھر مجھے خالی قبر میں اترنے کے لیے کہا۔ میری روح و جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، لیکن میں ہمت کے سہارے قبر میں اتر گیا۔ بہت بھیانک سڑانٹ کی بو آ رہی تھی۔ قیمہ 2 حصوں میں اخباری کاغذ کے اندر رکھا ہوا تھا، اسے 2 حصوں میں کھانا پڑے گا، ایک حصہ عمل کرتے وقت جب اس کی نیت کی جائے گی، اور دوسرا جب تمہیں کچھ نظر آئے گا تو پھر، اور جیسے میں پڑھتا رہوں گا تم بھی زیر لب پڑھتے رہنا اور اپنی آنکھیں بند کر کے، اور جب تمہیں کچھ نظر آئے تو پھر اس سے اپنے دل کا مدعا بیان کر دینا، لیکن ننگے بدن پر سردی کے جھونکوں اور کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کے باوجود بھی ذرا بھی اپنی آنکھ کو نہیں کھولنا، اگر کھول دی تو سوچ لو کوئی نقصان ہوا تو مجھ سے شکوہ نہ کرنا۔ وحید نے کہا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے انسانی مردہ گوشت کا قیمہ کھا لیا۔ قیمہ منہ میں رکھتے ہی ایسی کراہیت کوفت ہوئی کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وحید نے بھی میری طرح قیمہ کھایا، وہ جو بھی عمل پڑتا رہا میں اسے دہراتا رہا۔ ہم دونوں کی پیٹھ قمیضوں سے محروم تھی، اوپر سے شدید سردی کی اذیت اور قبرستان کی خشک کرنے والی کیفیت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، لیکن بہتر مستقبل کی خاطر مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا تھا۔ رات تقریباً 1 بجے اس نے خاموشی اختیار کر لی اور میں نے اپنی آنکھیں مسلسل بند کی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اپنی آنکھیں اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک میں نہ کہوں۔ میں آنکھیں بند کیے ہوئے بے سود رہا۔ سخت سردی اور انسانی مردار کچا قیمہ کھانے سے میرے پیٹ میں شدید ناقابل برداشت ابکائیاں آ رہی تھی، لیکن میں نے اپنے دانتوں کو بری طرح بھینچا ہوا تھا۔ اس دوران رات کے تقریباً 2 بجے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے دماغ کے آگے کوئی شبیہ بن رہی ہے، وہ لمحاتی طور پر کچھ بنتی پھر غائب ہو جاتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس نے کچھ سیکنڈوں کے لیے اپنی مکمل شکل اختیار کر لی۔ وہ بہت ہی خوفناک اور بدصورت بچے کی طرح تھی، جس کے بڑے سے چہرے پر ماتھے کے درمیان ایک سرخ آنکھ تھی۔ اس کو جب میں نے دیکھا تو شکر ہے کہ میرا شعور قائم تھا۔ میں نے فوراً دل میں کہا، خدا کے لیے میرے مسائل حل کر دو، بھائی کو کہیں نوکری دلوا دو۔ پھر وہ فوراً جھٹ پٹ غائب ہو گیا۔ اگرچہ میں بے سود آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، میرا پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں اب شاید مرنے والا ہوں۔ میرے دل میں آیا کہ میں آنکھیں کھول دوں، لیکن میں وحید کی آواز پر قائم تھا۔ چند لمحوں کے بعد وحید کی آواز سنائی دی، عبدالقدوس اپنی آنکھیں کھول دو۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ وحید نے اپنی قمیض پہنی اور مجھ سے کہا کہ تم بھی قمیض پہن لو۔ پوری رات خالی قبر میں ناگفتہ حالت میں بیٹھ کر ایسا لگا جیسے پورا مہینہ بیت گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عبدالشکور گورکن 2 پرانے کمبل لے کر آیا، ایک اس نے میرے اوپر اور دوسرا وحید کے اوپر ڈال دیا۔ وہ سہارا دے کر پہلے وحید کو اور پھر مجھے اپنی جھونپڑی میں لے کر گیا۔ وحید اور میں سردی اور پیٹ کے درد سے تڑپ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گرم دیسی مچھلی کے سوپ کے پیالے کے ساتھ ایک کالی سی گولی ہمیں دی، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، باؤ جی یہ مچھلی کا سوپ آپ کو گرمی اور درد کو راحت دے گا، اور یہ کالی گولی آپ کا معدہ نہ صرف صاف کرے گی بلکہ آپ کے پیٹ کے اندر انسانی کیمے کی گندگی اور اثرات کو زائل بھی کرے گی۔ واقعی اس کا دیا ہوا سوپ اور گولی نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا۔ ہم دونوں کے ہوش اور ذہن ٹھکانے آئے تو وحید نے مجھ سے پوچھا، اور بھائی سناؤ رات کیسی گزری؟ میں نے کراہتے ہوئے جواب دیا، مجھے تو تارے نظر آ گئے، لیکن مجھے جن بچہ بھی نظر آ گیا۔ تو تم نے اپنا مدعا بیان کیا کہ نہیں؟ ہاں کیا تھا۔ چلو بہتر ہوگا،
میں صبح ہوتے ہی سیدھا اسپتال گیا کیونکہ میرے پیٹ کا درد اور ناک سے بہتا نزلہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تقریباً 1 ہفتہ تک دوائیں کھاتا رہا جس سے میرے بہتے نزلہ اور درد کو آرام ملا، لیکن میرے پیٹ میں مسلسل مروڑ اور موشن کا مرض گھر کر گیا تھا۔ چند روز بعد مجھے مغربی پاکستان یعنی اپنے گھر سے خط ملا کہ مجھ سے چھوٹے بھائی کو دفتر خارجہ میں نوکری مل گئی ہے۔ میری تو خوشی کے مارے بانچھیں کھل گئی۔ اب یہ بات مجھ پر عیاں ہو گئی کہ واقعی جن کو قابو کرنے کا میرا پہلا مرحلہ صحیح طور پر مکمل ہو گیا۔ دل کو تسلی ہوئی کہ بچہ جن نے میرا کام کر دیا۔ چند روز بعد مجھے وحید نے بلایا اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ مزید ترقی کر گیا ہے اور اب اسے علیحدہ چھوٹا سا بنگلہ مل گیا ہے، اور دوسری طرف گاؤں سے خبر آئی کہ مجھے خدا نے اولاد نرینہ سے نوازا ہے۔ میں نے بھی اسے اپنے بھائی کی اچھی نوکری کے بارے میں بتلایا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا، لیکن اس نے مجھ سے کہا اگر تم اپنی زندگی میں مزید ترقی خوشحالی چاہتے ہو تو تمہیں اب جن کو قابو کرنے کے لیے دوسرا مرحلہ طے کرنا ہوگا، اور نیز اس نے یہ بھی بتلایا کہ وہ اب جن کو قابو کرنے کے لیے آخری مرحلہ طے کرے گا جس سے وہ اس کے مکمل قابو میں آ جائے گا اور وہ اپنے قابو شدہ جن کے ذریعے کئی کام کروائے گا۔ میرا یقین تو پختہ ہو چکا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے دوسرا مرحلہ بھی طے کرنا چاہیے تاکہ میں جن سے مزید افادیت حاصل کر سکوں۔ وحید نے پھر ماضی کی طرح تاکید اور تنبیہ کی۔ اس بار بھی یہ کام بڑی رازداری سے کرنا تھا۔ میں مان گیا۔ اس بار ہمارا خالی قبر میں عمل کرنے کا دن اتوار کے روز طے پایا، کیونکہ دوسرے دن یعنی سوموار کے دن کوئی قومی دن کی وجہ سے چھٹی تھی۔ وحید نے مجھ سے کہا کہ تم اس قبرستان میں شکور خان گورکن کے پاس 8 بجے آ جانا، اور اس نے یہ بھی بتایا اس دفعہ ذرا عمل سخت ہوگا، لیکن اگر یہ ہو گیا تو پھر میرے اور تمہارے وارے نیارے ہوں گے۔ اب تمہارا دوسرا اور میرا تیسرا مرحلہ رہ گیا ہے، اور ہاں یہ چلہ پہلے سے زیادہ سخت اور طویل نوعیت کا ہوگا۔ تم ہر قیمت پر وہاں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ نیز وحید نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے 300 روپے گورکن کو ایڈوانس دے دیے ہیں۔ میں ضرور آؤں گا۔ میں نے بادل نخواستہ حامی بھر لی۔ اتوار کے دن صبح سے ہی سرد ہوائیں جیسور کی فضاؤں کا ٹھٹھرا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ رات کو قبرستان کی سخت سردی میں ننگے بدن خالی قبر میں چلہ کشی کرنی ہے، لہٰذا کیوں نہ میں مچھلی کی یخنی پی لوں۔ چنانچہ میں وہاں کی بام مخصوص بنگالی مچھلی خرید کر لایا۔ میں نے بیرک کی کینٹین کے ایک ویٹر کو کہا ذرا اس کا سوپ بنا دے۔ میرا خیال تھا کہ میں سوپ کے 1-2 پیالہ پی کر قبرستان جاؤں گا تاکہ جسم کسی حد تک گرم رہے۔ ویٹر کے لائے ہوئے سوپ کے 2 پیالے پینے کے بعد میرے پیٹ میں ایسا لگا جیسے میں نے کوئی بارود پی لیا ہے اور وہ پھٹنے کو بےتاب ہے۔ ناقابل برداشت مروڑ کے ساتھ مجھے ہیضہ ہو گیا۔ میری بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر میرے بیرک کے سپاہی مجھے اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے ابتدائی طور پر مجھے درد کش ٹیکہ اور مکسچر وغیرہ دیا، لیکن مجھے آرام نہ آیا۔ درد تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوسرے دن میں نے چلہ کاٹنے کے لیے لازماً جانا تھا۔ میں نے اسپتال میں ایک جھوٹا بہانہ کیا کہ میں نے بہت ضروری کسی عزیز کی شادی میں جانا ہے، لیکن ڈاکٹرز اور عملے کے ساتھیوں نے مجھے سختی سے وہاں روکا۔ مگر کچھ ہی دیر بعد مجھے ایک ایسا موقع مل گیا کہ میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی۔ چلہ رات کو 8 بجے کاٹنا تھا اور اس وقت رات کے 11 بج چکے تھے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دوڑتا ہوا قبرستان کی جانب لپکا۔ میں گورکن کی جھونپڑی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں دوڑتا ہوا اس قبر کی جانب گیا جس کی وحید نے چلے کے لیے نشاندہی کی تھی۔ ابھی میں اس قبر کے قریب بھی نہ پہنچا تھا کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور قبر میں شدید قسم کی آگ کے ساتھ ساتھ خوفناک اور ہیبت ناک آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ انہی خوفناک آوازوں میں وحید کی دردناک چیخیں بھی مجھے سنائی دی۔ یہ منظر دیکھ کر میری سٹی گم ہو گئی۔ آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا سا چھا گیا۔ شدید خوف کے عالم میں دوڑتا ہوا واپس بیرک کی جانب لپکا۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے کسی نے مار مار کے ادموا کر دیا ہو۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو اپنے آپ کو اسپتال میں پایا۔ ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ تمہاری جان بڑی مشکل سے بچائی ہے۔ اگلے دن بیرک میں عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر ایک جگہ موجود تھا۔ میں بھی بھاگتا ہوا وہاں پہنچا اور اس جمع غفیر کو چیرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ درمیان میں دیکھا کہ ایک انسان کی لاش تھی جو جل کر بالکل کوئلہ بن چکی تھی۔ یہ میرے دوست وحید قریشی کی لاش تھی۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔